کہ ایک دوست ایسا ہو کہ جس کو کھلایا جائے پلایا جائے، اس کو کپڑے پہنائے جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو وہ اپنے اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آوے، اس کو کھانا نہ دے، اس کو کپڑے نہ دے، اس کو تکلیف دے، تو وہ اچھائی کے ساتھ پیش آوے، یہ کیسا دوست ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دل نفس اور روح دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اس دل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک پر کسی میدان کے درمیان میں ایک پر رکھا ہوا ہو۔ اب یہاں کی ہوا آتی ہے تو اس کو اس طرف لے جاتی ہے، اور اگر یہاں کی ہوا آتی ہے تو اس کو اس طرف لے جاتی ہے۔ یہی دل کی مثال ہے کہ جب اس پر نفس کی زیادہ محنت ہو جاتی ہے اور نفس جب غلبہ پا لیتا ہے تو دل اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، پھر دل برائی کا ارادہ کرتا ہے، اور جب روح کی محنت ہوتی ہے تو روح قلب پر غالب آ جاتا ہے اور دل روح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر انسان نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر ایک دیکھنے کی بات ہے، ایک عجیب نقطہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو ماں کے پیٹ سے حسین و جمیل پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے حسن و جمال کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک نہیں بنایا گیا۔ آپ کا مالک کس چیز کی بنا پر بنایا گیا؟ آپ کے حسن و جمال کی بنا پر نہیں۔ آپ قید خانے میں گئے تھے تب بھی حسن و جمیل تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو عزیز مصر نہیں بنایا گیا تھا، خزانے کا مالک نہیں بنایا گیا تھا، پھر کون سی چیز کی بنا پر بعد میں یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا؟ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یوسف علیہ السلام اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں اور اولاً فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی کا حکم کرتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ نفس جو انسان کے پہلو کے اندر ہے، جس کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ ایک دوست ایسا ہو کہ جس کو کھلایا جائے پلایا جائے، اس کو کپڑے پہنائے جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو وہ اپنے اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے۔ ایک دوست ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیا جائے، تو وہ اس کے اکرام کرنے والے کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آوے، اس کو کھانا نہ دے، اس کو کپڑے نہ دے، اس کو تکلیف دے، تو وہ اچھائی کے ساتھ پیش آوے، یہ کیسا دوست ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ تو سب سے برا دوست ہے، یہ تو سب سے برا دوست ہے کہ اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اچھائی کرے تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال نفس کی ہے کہ اگر نفس کو تم اس کی اتباع کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق تم چلتے رہو گے تو وہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا، یعنی تم کو برائی کی طرف لے جائے گا، تم کو یہ گناہ کروائے گا۔ اور اگر اس نفس کو بھوکا رکھا جائے، اس کی تمنا کو پوری نہ کی جائے، اس کی آرزوؤں کو پوری نہ کی جائے، تو اس وقت میں یہ نفس ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ انسان کے ساتھ دو چیز لگی ہوئی ہے، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور روح جس کے اندر بھلائی کا مادہ ہوتا ہے، جس کے اندر نیکی کا مادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان نفس پرستی کرتا ہے اور نفس
اور روح کے درمیان میں ایک چیز ہے قلب، اس کو دل کہتے ہیں۔ انسان کا جب نفس برا ہو جاتا ہے اور نفس کے اندر جب اچھائی نہیں رہتی تو اس صورت کے اندر وہ نفس اس کے قلب پر غالب آ جاتا ہے، اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، اب پورے جسم سے انسان کے گناہ سارے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنی روح کو محنت کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کو نیک بناتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ روح قلب پر غلبہ پا لیتی ہے، روح اپنے اندر دل کو کر لیتی ہے، اور جب دل قابو میں آ جاتا ہے تو پورے انسان کے جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قلب کی مثال ہائی پاور کی طرح ہے، کہ جہاں سے ہر جگہ بجلی پاس ہوتی ہو۔ اس دل کی مثال تو ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال تو ایک ایسی ہے، اس دل کی مثال تو ایک ٹانکی کے مانند ہے، کہ ایک بہت بڑی ٹانکی ہو، اس ٹانکی کے اندر گندا پانی، بدبودار سڑا ہوا پانی اس کے اندر رکھا ہوا ہو، کہ جس کے قریب سے انسان تو انسان کیا حیوان بھی نہ گزر سکے، اتنا گندا پانی رکھا ہو بدبودار، اور اس ٹانکی کے چاروں جانب نل لگا دیے ہو، اس ٹانکی کے چاروں جانب نل لگا دیے ہو۔ اب انسان جس نل کو بھی کھولتا ہے وہ بدبودار پانی آنے والا ہے، کیونکہ ٹانکی کے اندر برا پانی ہے، ٹانکی کے اندر بدبودار پانی ہے۔ اب انسان جس نل کو بھی کھولے گا تو اس میں بدبودار پانی آئے گا، اس میں انسان کو پریشان کرنے والی چیزیں ہوگی۔ اس کے برخلاف ایک ایسی بہت بڑی ٹانکی ہو جس میں بہترین شربت رکھا گیا ہو، اس میں روح افزا رکھا گیا ہو، اس میں بہترین پینے والا پانی اور شربت رکھا گیا ہو، اور اس کے چاروں جانب ایک چھوٹے چھوٹے نل لگا دیے گئے ہوں۔ اب انسان جس نل کو بھی کھولتا ہے اس سے بہت ماشاءاللہ اور اچھا پینے والا شربت نکلتا ہے، کیونکہ ٹانکی کے اندر شربت اور میٹھا پانی بھرا ہو۔ برادران اسلام، یہی مثال ہمارے دل کی ہے کہ جب انسان کا دل برا ہو جاتا ہے، انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، انسان اس دل پر محنت نہیں کرتا، اس وقت اس کے ہاتھ سے بھی برائی نکلیں گی، اس کے پیر بھی برائی کی طرف چلیں گے، اس کا دماغ بھی برا برا سوچے گا۔ اور اگر یہ دل درست ہو گیا ہوگا، اس دل پر انسان نے محنت کی ہوگی، اس دل پر انسان نے مجاہدہ کیا ہوگا، تو اس صورت کے اندر انسان کے ہاتھ نیک اعمال کی طرف بڑھیں گے، انسان کے پیر اللہ کے راستے کی طرف بڑھیں گے، انسان کا دل و دماغ وہی سوچے گا جو اللہ چاہے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ دل نفس اور روح دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اس دل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک پر کسی میدان کے درمیان میں ایک پر رکھا ہوا ہو، اب یہاں کی ہوا آتی ہے تو اس کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور اگر یہاں کی ہوا آتی ہے تو اس کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ یہی دل کی مثال ہے کہ جب اس پر نفس کی زیادہ محنت ہو جاتی ہے اور نفس جب غلبہ پا لیتا ہے تو دل اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، پھر دل برائی کا ارادہ کرتا ہے، اور جب روح کی محنت ہوتی ہے تو روح قلب پر غالب آ جاتا ہے اور دل روح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر انسان نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا، اپنے نفس کو اچھا نہیں کہتا، نفس تو برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اپنے نفس سے منزل ہے۔ یوسف علیہ السلام کون؟ جن کی پاکی کی گواہی خود زلیخا دیتی ہے، انا راودتہ عن نفسی فاستعصم، میں نے اس کو ورگلایا لیکن یہ بچ گئے۔ کون؟ جس کے نفس کی پاکیزگی کی پوری مصر کی عورتیں گواہی دیتی ہے، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ارے کیا توبہ کرے بات کرتے ہو، یوسف علیہ السلام کے اندر تو ہم نے برائی کا مادہ تک نہیں دیکھا۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں بدزن ہے اور فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحمت ربی، جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ کرم کرے تو اس کا نفس بچ جاتا ہے، اس کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، یا اس کا نفس ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور نبی اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں جس کی بنا پر نبی کا نفس نفس مطمئنہ ہوا کرتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، خداوند قدوس نے ایک تقدیر چلائی اور ایک تدبیر چلائی جس کی بنا پر بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دکھلائی، جس کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے۔ فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام کو جب شان و شوکت کے ساتھ اس مصر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا،
پھر اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ چند باتیں کی. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب ان سے چند گفتگو کی تو یوسف علیہ السلام اپنی حکیمانہ اپنی عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، اپنی نبوت کی بنا پر جو گفتگو کرتے ہیں، جس کی بنا پر وہ بادشاہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کا عاشق ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں انک اليوم لدینا مکین امین. اب ہم آپ کو ایک بہت بڑا مرتبہ دینے والے ہیں، اور آپ کو بہت بڑی عزت دینے والے ہیں، اور ہم آپ کو عزیز مصر بنانے والے ہیں. اب مصر کے خزانے ہم آپ کے قدموں میں رکھنے والے ہیں. اولاً بات ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر کے مطابق جانا گیا کہ 7 سال تک بہت ہری بھری کھیتیاں ہوں گی، اور اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی ہوگی. اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ یوسف علیہ السلام پوری اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے، اس طرح سے کیا جائے. بالآخر اولاً تو عزیز مصر اور مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو کسی چیز کا مالک نہیں بناتا. اس کو 1 سال تک یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس مہمان رکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے علم کو دیکھتے ہیں، اس علم کی بنا پر ان کو تمام چیزوں کا مالک بناتے ہیں. یہاں پر ایک دیکھنے کی بات ہے، ایک عجیب نقطہ اس سے معلوم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تو ماں کے پیٹ سے حسین و جمیل پیدا ہوئے تھے، اور ان کے حسن و جمال کے سامنے تمام دولتیں ہیچ ہو گئی تھی، لیکن اس کے حسن و جمال کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک نہیں بنایا گیا. آپ کا مالک کس چیز کی بنا پر بنایا گیا؟ آپ کے حسن و جمال کی بنا نہیں. آپ کو قید خانے میں گئے تھے تب بھی حسن و جمیل تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو عزیز مصر نہیں بنایا گیا تھا، خزانے کا مالک نہیں بنایا گیا تھا. پھر کون سی چیز کی بنا پر بعد میں یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا؟ ہاں، جب خداوند قدوس نے علم نبوت دیا تو اس علم کی بنا پر، اس تعبیر کے علم کی بنا پر، اس خواب کے علم کی بنا پر آپ کو وزارت دی گئی، آپ کو خزانے کا مالک بنایا گیا. معلوم ہوا کہ وہ علم کی دولت ہے جس کے آنے کے بعد آپ کو درجہ ملا. چونکہ علم کی دولت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس علم میں وہ طاقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کشا کشا کھینچ کر جیل خانے سے مصر کے تخت تک لاتے. یہ علم میں طاقت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جو انسان کی خود حفاظت کرتی ہے. اس علم نے ہی حفاظت کی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھایا گیا. چنانچہ جب 1 سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے سوچا کہ یہ بہت بڑے امین معلوم ہو رہے ہیں، بہت عقل مند معلوم ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بالآخر اب کیا کیا جائے، اس کا نظام کو مرتب کیا جائے جس کی بنا پر آئندہ سال میں جو 7 سال کے بعد قحط سالی ہونے والی ہے اس کے لیے ہم کو ابھی سے تیاری کریں. یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین. آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں امانت والا بھی ہوں، میرے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب کبھی کوئی بات آئے اور اگر اپنے اندر وہ صفت موجود ہو تو اپنے کو پیش کر سکتا ہے انسان. اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تواضع کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کرنا ہے. اگر انسان کے اندر کوئی ملکہ موجود ہو، انسان کے اندر ایک کمال موجود ہو کہ یہ چیز میں صحیح معنی میں کر سکوں گا، تو اس وقت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اس کام کو کر سکوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا. اس کے بعد مصر کے بادشاہ تمام کے تمام وزیروں کو، تمام کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور تمام کے سامنے یوسف علیہ السلام کو تمام چیزوں کا مالک بناتے ہیں. حتیٰ کہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، آپ کو عزت اور اکرام کیا جاتا ہے، اور ہر طرح کی ملکیت آپ کو دے دی جاتی ہے، آپ کو ہر طرح کا مالک بنا دیا جاتا ہے. بظاہر اب مصر کا بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا تھا، اور تمام طرح کے تصرفات اور تمام طرح کی ملکیت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کے ماتحت آ گئی. یہاں پر یوسف علیہ السلام سمجھو کہ بادشاہی بن گئے تھے. اب یوسف علیہ السلام حکم صادر فرماتے ہیں تمام کسانوں کے نام کہ اب سے زیادہ غلہ بویا جائے، اور کسان لوگ اس میں سے ضرورت کے بقدر اپنا نکال لے وے. اس کے بعد تمام کے تمام جتنا مال ہو، تمام کا تمام جتنا غلہ ہو، وہ بادشاہت کی طرف اور ملک کے بادشاہ کو بھیج دیا جائے، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا جائے. اور یوسف علیہ السلام نے اس کا یہ انتظام کیا تھا کہ جنگل کے اندر بڑے بڑے مکانات بنائے،
بڑے بڑے مکانات بنائے اور اس کے اندر جتنا غلہ جو بچتا تھا، جو زیادہ غلہ ہوتا تھا پیداوار، ان تمام کے تمام کو وہاں جمع کرتے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام کی بادشاہت، یوسف علیہ السلام کے تصرفات اور یوسف علیہ السلام کے کمال پورے مصر کے اندر اور مصر کے باہر تک پھیل جاتے ہیں۔ ارے ہم تو یوسف علیہ السلام کی طرف ہی چل پڑے، جلا کوئی زلیخا کا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں، وہ زلیخا اس کا کیا حال ہوا۔ یہاں پر تھوڑے دنوں کے بعد زلیخا کا شوہر عزیز مصر انتقال فرما جاتا ہے، عزیز مصر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب زلیخا کے غم میں اور زیادتی ہو گئی، ایک تو یوسف علیہ السلام نے عشق تو ان کو مار دیا تھا اور یہاں پر ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن زلیخا کے اندر وہ عشق کی چنگاری ابھی بھی موجود تھی۔ جب بھی کوئی ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نام لیتا تھا تو وہ فدا فدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اپنے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے، اشرفیہ ہوتی تھی تو اس تعریف کرنے والے کو دے دیتی تھی، یہ عشق تھا۔ ارے ذرا کوئی اسی طرح کی کوئی بات ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہم سنتے چلے۔ ابراہیم جن کو خداوند قدوس نے اپنا خلیل بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل یہ خلت سے بنا ہے۔ خلت کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر خداوند قدوس نے ایک کالا نقطہ بنایا ہے، دل جو بنا ہے اس دل کے درمیان میں ایک سودائے قلب جس کو کہا جاتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے اندر کسی کی محبت کا بیٹھ جانا اس کو کہتے ہیں خلت۔ ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ کے دل کے سودا میں جو دل کے اندر کا گہرا حصہ ہے اس حصے تک خداوند قدوس کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گئی، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور خلیل سے بڑھ کے بھی کوئی ایک اور ہوتا ہے محبت کا مقام۔ اس محبت کی 14-15 قسمیں، آپ تو صرف ایک ہی جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ وہی نہیں، محبت کی 14 سے 15 قسمیں ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اتنی فصاحت ہے، ہر محبت کے نام الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اور اس خلت سے بڑھ کر بھی ایک درجہ ہے حبیب کا، جو درجہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اس لیے آپ کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت، ان کے عشق کا بھی کبھی امتحان ہو جائے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں بکریوں کا ریوڑ لے کر چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ خداوند قدوس کی پاکی، خداوند قدوس کی کبریائی، خداوند قدوس کی تعظیم اس تصویر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب حقیقی کا نام سنا تو وہ مچل گئے، ان کے عشق کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، ان کے عشق کے اندر ایک تلملا اٹھتے ہیں اور اس اللہ کے نام لینے والے کو کہتے ہیں کہ تو نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، وہ دوبارہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی بیان نہیں کروں گا، تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ آدھا بکری کا ریوڑ تیرا، اس کو دے دیا۔ فرشتہ دوبارہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ عشق میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر سے یہ کلمہ پڑھ، یہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں، یہ تو کیا کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اللہ کی کتنا تعریف کر رہا ہے، یہ دوبارہ میرے سامنے کلمہ پڑھ۔ فرشتہ کہتا ہے ایسے ہی نہیں کروں گا، کچھ اجر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بقیہ جو آدھی بکری ہے وہ بھی تیرے نام میں کرتا ہوں، دوبارہ اس اللہ کے کلمے کو پڑھ۔ وہ فرشتہ پھر سے اللہ کے کلمے کو پڑھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر سے مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے، اے اللہ کے بندے، یہ دوبارہ تو کلمہ پڑھ، اس کلمے نے تو مجھ کو عاشق کر دیا ہے، میں اللہ پر فدا ہو چکا ہوں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے ایسے ہی نہیں پڑھوں گا، کچھ اجر مانگتا ہے، اب تو کیا دیں گا؟ تیرے پاس بکریاں تھی اور وہ تو نے آدھی بکریاں دے دی، دوبارہ جب تو نے کہا تو پھر آدھی بکریاں دے دی، اب تیرے پاس کیا رہا؟ اب تو کچھ نہیں رہا، تو مجھے کیا پیش کرے گا؟ اس نے کہا کہ جب بکریاں تیرے کو دی ہے تو کسی چرانے والے کی بھی ضرورت پڑے گی، میرے کو تو اجرے پہ رکھ لے، اجرے پہ رکھ لے اور تو یہ اللہ کے کلمے کو دوبارہ پڑھ لے۔ اس وقت کہا کہ نہیں، آپ کی محبت حقیقی محبت ہے، آپ حقیقت میں خلیل اللہ کہلانے کے لائق۔ اللہ کا نام جب ان کے سامنے لیا جاتا تھا تو وہ لوگ فدا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے جب زلیخا کے سامنے کوئی یوسف کا ذکر کرتا تھا
تو زلیخا اپنے پاس سے اشرفیہ لیتی تھی اور مٹھی بھر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی، چونکہ تو نے میرے عاشق کا نام لیا ہے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، جس کی بنا پر وہ ان کو پیسوں کی برسات کرتے جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ زلیخا اپنے پیسے ختم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا بنگلہ تک ختم ہو جاتا ہے اور وہ جھپڑے میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا عشق ختم نہیں ہوتا۔ اپنے پتھر والے معبود کے سامنے، یہ ایک روایت سے میں نے پڑھا ہوا ہے یہ قصہ، حقیقت میں معارف و قرآن میں تو یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ایک دوسری کتاب سے مروی ہے جس کی بنا پر میں ذکر کرتا ہوں، 100% تو میں یہ قصہ صحیح معنی میں مروی نہیں ہے، لیکن ایک کتاب سے مذکور ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرتا چل رہا ہوں۔ چنانچہ زلیخا اپنے پتھر والے معبود کے سامنے یوسف علیہ السلام کو مانگتی ہے، مانگتے مانگتے تھک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے صنم، تیرے میں طاقت نہیں لگتی ہے کہ تو مجھے محبوب حقیقی سے، میرے محبوب یوسف سے ملا دے۔ صنم صنم کہتے ہوئے ایک مرتبہ سمجھ کہہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سمجھ میں ہی وہ طاقت ہے، اللہ ہی کی ذات میں وہ طاقت ہے کہ جو مجھ کو یوسف علیہ السلام سے ملا سکتی ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں سے تبلیغ کرتے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام رفتہ رفتہ اسلام پھیلاتے ہوتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ اسلام زلیخا تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، یہاں تک کہ زلیخا اسلام قبول کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کو مانگتی ہے، اور ایک مرتبہ آ کر رجدے میں کہہ دیتی ہے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے ملانا چاہتی ہے تو ملانا چاہتا ہے تو یوسف علیہ السلام سے ملا دے، ورنہ اس کی محبت تو میرے دل سے نکال دے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک دن ایسا دیکھا کہ یوسف میری طرف آئے اور میں اس سے پیچھا چرا کے بھاگتی ہوں، یوسف اپنا جمال مجھ کو دکھائے لیکن میں تیری طرف دوڑنے والی بن جاؤں، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے۔ خداوند قدوس ایک موقع ایسا بھی لاتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کی سواری وہاں سے نکلتی ہوتی ہے اور وہیں پر قریب زلیخا جو بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ شباب ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ سبحان ہے وہ قدرت کہ جس نے بادوں کو بادشاہ بنا کر اپنی اطاعت سے تھوڑا دور رکھا، اور سبحان ہے وہ قدرت جس نے بادوں سے سب چھین کے اس کو اللہ مل گیا۔ جب یہ کلمہ یوسف علیہ السلام کے کانوں تک پہنچتا ہے، یوسف علیہ السلام اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جا کر دیکھ کے آؤ کہ یہ کلمہ کون کہہ رہا ہے۔ جب وہ غلام زلیخا کے پاس آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیا مانگتی ہے، اس نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوال نہیں کر سکتی، تو اپنے بادشاہ کو بھیج، یوسف علیہ السلام کو بھیج۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جب اس کے پاس آتے ہیں تو زلیخا کو پہچان نہیں پاتے، اس کو پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے بڑھیا؟ تو یہ کہتی ہے اے یوسف، تو مجھے بھول گیا، میں وہی ہوں کہ جس نے اپنے خزانے ختم کر کے تجھ کو خریدا تھا، میں وہی ہوں جو تیرے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر زلیخا یوسف علیہ السلام زلیخا سے یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بالآخر تو کیا مانگتی ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے میں وہی چیز مانگتی ہوں تجھ سے جو آج سے کئی سال پہلے تجھ سے اپنا عشق مانگتی تھی، وہی میں ابھی چیز مانگتی ہوں۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ بری ہو چکی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے منہ پھیرتے ہوتے ہیں، لیکن خداوند قدوس کی وہ عاشق ہو چکی ہوتی ہے۔ خداوند قدوس یہ معجزہ دکھلاتے ہیں کہ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل امین زلیخا کو پر مارتے ہیں، جس کی بنا پر اس کا بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں کے اندر شباب آ جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتی ہے اور کسی طرح سے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن زلیخا کے دل میں اب یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خداوند قدوس کی محبت بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مذکور ہے کہ رات کو جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچتے، چونکہ شادی ہو گئی ہوتی ہے، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس رات کو پہنچتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں، تو زلیخا کہتی ہے نہیں، میں تو ابھی عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں تو اپنے رب حقیقی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ چنانچہ زلیخا وہاں سے بھاگتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑنے جاتے ہیں، لیکن زلیخا بھاگنی ہوتی ہے، اسی میں یوسف علیہ السلام اس کو کھینچنے جاتے ہیں تو پیچھے سے زلیخا کا قمیص پھٹ جاتا ہے، پیچھے سے زلیخا کا قمیص پھٹ جاتا ہے۔ وہیں پر جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو یوسف علیہ السلام اس کا بدلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ زلیخا تیرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور تو اپنا دامن لے کر بھاگ رہا تھا، لیکن زلیخا نے تجھے پکڑا تھا، تیرا قمیص پھاڑا تھا۔ آج وہ وقت آیا کہ یوسف تو زلیخا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور زلیخا تیرے سے آگے جا رہی ہے، تو نے اس کا قمیص کھینچا، اس کا قمیص آج پھٹ گیا، یہ تو اس کا بدلہ ہو گیا معلوم۔ یہ ہے خداوند قدوس کیا کرتا ہوتا ہے اور انسان کیا سوچتا ہوتا ہے۔ انسان تو اپنی تدبیر میں لگا ہوتا ہے اور خدا کچھ تقدیر اور بتلاتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے بعد ان کے 2 بیٹے تک پیدا ہوتے ہیں۔ اب رفتہ رفتہ وہ 7 سال ختم ہو جاتے ہیں جس میں بہت خوشحالی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ 7 سال کے آغاز ہو جاتا ہے کہ قحط سالی ہو جاتی ہے۔ پورے مصر کے اندر، مصر کے دیہاتوں کے اندر قحط سالی ہو جاتی ہے۔
جس کی بنا پر رفتہ رفتہ یہ بات پہنچتی ہے کہ مصر کے بادشاہ ہے جو تمام غریبوں کو خزانے اپنے اپنے غلہ وغیرہ دیتے ہیں، اس وقت یہ بھی بات طے ہوئی ہوتی ہے کہ جو غلہ لینے آئیں گے ان سے کچھ رقم لی جائے گی، مختصر تھوڑی سی رقم لی جائے گی جس کی بنا پر خزانہ بھی ختم نہ ہو۔ اب رفتہ رفتہ یہ بات کنعان تک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچتی ہے کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے، مصر میں کوئی خزانے کا مالک ہے جو تمام لوگوں کو غلہ تقسیم کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی وہاں سے نکلتے ہیں۔ کنعان سے تقدیر کیا کرتی ہے کہ ان بھائیوں کو رفتہ رفتہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے قدموں تک لاتے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفوهم وهم له منکرون۔ تمام بھائی یعنی کہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتے، لیکن یوسف علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو ان تمام کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری جان کے لیوا بن چکے تھے، لیکن آج خدا نے وہ موقع دکھایا کہ یہ تمام کے تمام میرے پاس آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک بھائی بنیامین ہمارا اور ہے جو ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، چونکہ ان کا ایک بھائی اس سے پہلے گم ہو چکا ہے اور یہ دوسرا بھائی رہ گیا تھا، ہمارے والد صاحب نے ان کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، چنانچہ اس کی بنا پر ہمارے بھائیوں نے ہمارے والد صاحب نے ان کو نہیں بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے تو ان کو ایک اونٹ بھر کے غلہ دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اب کے بار تم جب اس کے بعد دوبارہ جب لوٹو تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اپنے بھائی کو لے کر آنا، کیونکہ اگر ان کو لاؤ گے تو ہم ان کے حصے کا بھی غلہ دیں گے۔ اب جب والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو والد صاحب سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمیں لے جانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہمارے بھائی کو نہیں لے کر جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے، یوسف علیہ السلام یعنی کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم جھوٹ بولنے کی بنا پر ہمارا دھوکہ ایک طرح کا ہو جائے گا، اور دھوکہ ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ عزیز مصر اور مصر کا بادشاہ ہمیں غلہ نہیں دے گا۔ یہاں سے یہ بات ہو کر جاتی ہے، اور وہاں سے جب پہنچتے ہیں تو والد صاحب بنیامین کو بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ اب غلے کا کیا انتظام کیا جائے، اب اس کی کیا صورت پیش آتی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔